حدیث میں نورانی نہیں ہے، حدیث میں ہاتھ کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے تو میں ترجمے میں اس کو نور کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنا نور کا ہاتھ، اللہ کے نبی فرما رہے، میرے دو مونڈوں کے درمیان یہاں رکھا۔ جب وہ یہاں محسوس ہوا مجھے تو فرماتے ہیں اس کی لذت اور اس کی ٹھنڈک مجھے سینے تک محسوس ہوئی۔ جب ہاتھ رکھا تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تحت الثری، آسمان، عرش، سارے علوم مجھ پر اجاگر ہو گئے۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے میرے نبی اب بتائیے کہ ملأ الاعلیٰ کے فرشتے کیا کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے، کیونکہ اب اللہ کا علم آ چکا تھا تو میں نے کہا عن الکفارات، کفارات گناہوں کے مٹا دینے والی چیزوں کے بارے میں، جو چیزیں گناہ زائل کرتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا چیزیں ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز مسجدوں میں چل کے جانا گناہوں کو مٹا دینے والی چیز۔ دوسری چیز مسجد میں فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا گناہوں کو بڑی تیزی سے صاف کرنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز وضو کرنے کا دل نہیں ہو، الوضو عند الکریہات، جب دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی اٹھ کے وضو کرتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، سردی لگ رہی ہے یا اس طرح کا ڈریس ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اچھا گھر جا کے پڑھ لوں گا، گھر جا کے پڑھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ قضا ہو جائے گی۔ کراہیات، جس وقت دل نہ چاہ رہا ہو وضو کرنا۔ اللہ پھر سوال کرتا ہے ملأ الاعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں اور کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا درجات کے بلند کرنے والے اعمال کے بارے میں۔ وہ کیا ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ وہ پہلی بتایا کہ کفار، گناہوں کو مٹا دینے والی تین چیزیں، اب فرمایا درجات بلند کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جیسے اکبر سلطان بھائی نے ہمیں کھانے پہ بلایا افطار پہ، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا لین الکلام، جب لوگوں سے گفتگو کرو تو میٹھے بول سے گفتگو کرو، میٹھا بول بولنا، حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ اور تیسری کیا چیز فرمائی ہے؟ فرمایا الصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تہجد کی نماز۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ رمضان میں تراویح کی نماز ہے، ہم تہجد کا اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اپنے نبی سے پوچھی ہے اور اس انداز سے پوچھی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امت کو ایک ساتھ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے خیر کی کاموں کی طلب کرتا ہوں، میں تجھے برائی کے کاموں سے بچنے کی تیرے سے دعا مانگتا ہوں، اور میں مساکین جو مسکین لوگ ہیں ان کی محبت میرے دل میں آ جائے اس کی دعا مانگتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہم انی اسألک حبک، تیری محبت مانگتا ہوں، تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مانگتا ہوں، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جن اعمال کی وجہ سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو اس ایک حدیث آپ کو سنانی تھی، اس کا اگر خلاصہ کانٹیکسٹ اس کا دیکھیں گے تو پوری حدیث میں تقریباً حقوق العباد، حقوق اللہ، غریب پروری، عبادات کی طرف جانا، تمام دین کا جو ایک خلاصہ ہے اللہ کے نبی نے اس میں بتا دیے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اچھے اخلاق ہیں۔ پہلی بات میں مسجد کی طرف چل کے جانا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور مسجدوں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا۔ شیطان بہت بلا چیز ہے، پہلے مسیطیں چاول نہیں دیتا، پھر اگر کوئی محنت کر کے مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو تھوڑے پہ نکالوں یہاں سے، مطلب بس فرض پڑھ لیے ہوں چل واپس، سنت ہی چھاڑ دے چل واپس۔ تو مسجدوں میں دل لگنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ وہ شخص ایماندار ہے۔ تو بابرکت دن چل رہے ہیں، یہ بڑے بابرکت دن ہے، اس لیے میں بابرکت کہہ رہا ہوں کہ جب رمضان شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے،
اور ممبر پہ کھڑے ہو کے رمضان سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا قد اتاکم شہر رمضان، تمہاری طرف رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، اور یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مہینے میں تفتح ابواب السماوات، ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اب بھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تغلق ابواب الحمیم، اور شیطانوں کو تغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیطانوں کو یہاں یوں ہاتھ رکھ کے نا، جیسے ہم کسی بڑے مجرم کو باندھتے ہیں نا، یوں ہاتھ رکھ کے اور زنجیروں سے، اس کو تغل کہتے ہیں، غل، یوں ہاتھ باندھ کے اس کے زنجیروں میں جکڑ کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور روزہ داروں کے روزے خراب نہ ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ سب افطار پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی افطاری کے عنوان سے آپ کو بتا، آج بھی ہر روز افطار کے موقع پہ، ہر روز افطار کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز افطار کے موقع پہ 2 خوشخبریاں ملتی ہیں، روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، 2 خوشخبریاں اللہ کی طرف سے۔ کون سی؟ پہلی خوشی تو جب بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، افطار کی اپنی خوشی۔ اور دوسری خوشی سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزے کے بدلے میں کل اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جس اللہ کے روزے بغیر دیکھے رکھے ہیں، جس اللہ کی نمازیں بغیر دیکھے پڑھی ہیں، ساری زندگی اللہ حق ہے، اللہ نور ہے، اللہ موجود ہے، علماء سے بھی سنا، مسجدوں میں بھی سنا، بچپن میں ماں نے بھی سکھایا لا الہ الا اللہ، مرنے کے وقت بھی لا الہ الا اللہ، سورۃ اخلاص۔ جب اس اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھیں گے تو کیا کیفیت ہو؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور دعا اگر ایڈ کر لیں کہ اللہ اپنی زیارت کرا دے اور اپنے نبی جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا ہو تو وہ بڑے لوگوں کی بات ہے، لیکن حقیقت کی آنکھ سے صحابہ نے ان کو دیکھا ہے، جن کی تعریف اللہ قرآن میں خود کرتا ہے، تو اللہ اپنے نبی کی زیارت کروا دے، اپنے نبی کا ساتھ دے دے، اپنے نبی کا پڑوس ہمیں دے دے۔ تو بھائی دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس میں یہ جو 6 کام آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، رکھے ہیں، ان 6 کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اس میں آ گیا، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کریں۔ ایک چھوٹی سی تسبیح بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی مجلس ہماری فائدے سے خالی نہ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ جو تیز پڑھنے والے ہیں 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، اس سے اوپر نہیں لگیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، بخاری کی روایت ہے، جو شخص دن یا رات میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، حطت خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ آج نا وقت ہمارے پاس وافر ہوتا ہے، اس لیے وقت کی اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں جب داخل ہو جائے گا کوئی تو جنتی کو جنت میں ایک چیز کا افسوس رہے گا، جنت تو افسوس کی جگہ ہی نہیں ہے، ایک چیز کا قلق اور افسوس ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہوگی؟ جو وقت دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ ایک مرتبہ میں سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا تھا، اللہ اکبر زیادہ کہہ سکتا تھا، اور اس کے درجات اور مراتب کیا ہوں گے؟ آنکھ بند ہوگی پتہ لگے گا۔ سورت آیت الکرسی سب کو آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھ لینا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لینا ایسا ہی ہے کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے اور موت، اس کے اور جنت کے درمیان، یعنی یہ شخص پڑھنے والا اور جنت، اس کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ جس دن مرے گا یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنا، تو سارے بھائی اس کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا آپ حضرات اکٹھے ہوئے ہیں، پھر پتہ نہیں کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ رمضان کے بابرکت لمحات ہیں، اب کھانا بھی آ گیا، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق